اللہ کو جو نبی کا گدا ہے، محبوب جسے پیار کرے شان اس کی اولاد، یعنی اس کی بلند شان ہے۔ اب ان لوگوں کو اپنی عاقبت کے متعلق سوچنا چاہیے جو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو محبوبہ ہے محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، ان کے ساتھ عناد رکھتے ہیں، کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اس مقام پر ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ام المومنین، دشمن تیرا دنیا میں گرفتار بلا ہے، دل مردہ عقل خوردہ لباس اس کا سیاہ۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقدس ارشاد ہے کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں میں ہے، یعنی ماں کی خدمت اور محبت، ماں کی اطاعت کا صلہ جنت ہے۔ اب فرمان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر غور فرمائے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، یہ فرمان مطلق ہے، یہ نہیں فرمایا گیا کہ اگر تمہاری ماں نماز ادا کرتی ہوگی تو پھر اس کے قدموں تلے جنت ہوگی، اگر اس نے حج کیا ہوگا پھر اس کے قدموں کے تلے جنت ہوگی۔ یہ نہیں فرمایا کہ اگر اس نے روزے رکھے ہوں گے تو پھر اس کے قدموں تلے جنت ہوگی، بلکہ فرمان غیر مشروط ہے، یعنی خدا نہ کرے ماں بے نماز بھی ہو، بے روزہ بھی ہو، بے عمل بھی ہو، بچہ اگر خدا اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ماں کی خدمت کرے گا تو وہ اس کے لیے حصول جنت کا ذریعہ اور سبب بن سکتی ہے۔ ایک شخص اپنی بے نماز ماں کی خدمت کرے تو اسے جنت ملتی ہے، تو جو سارے مومنوں کی ماں ہے، جس کے گھر سے نماز آئی، روزہ آیا، حج آئی، زکوٰۃ آئی، جس کی بارگاہ میں جبریل علیہ السلام سلام پیش کرے، جو محبوب رب العالمین، جو ام المومنین ہے، جبریل علیہ السلام نے جس کی صورت کا نقشہ سبز رنگ کے ریشم کے ٹکڑے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر کے عرض کیا، ہاذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ، یہ دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی ہے، جس کا باپ صدیقوں کا امام، جس کے سرتاج نبیوں کے امام، طاہر باپ کی طاہرہ بیٹی، طیب باپ کی طیبہ بیٹی، زاہد باپ کی زاہدہ بیٹی، ساجد باپ کی ساجدہ بیٹی، عالم باپ کی عالمہ بیٹی، معلم باپ کی معلمہ بیٹی، مفسر باپ کی مفسرہ بیٹی، محدث باپ کی محدثہ بیٹی، عتیق باپ کی عتیقہ بیٹی، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی۔ کون عائشہ؟ جب سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام پر تہمت لگی تو ایک بچے نے گواہی دی، عیسیٰ علیہ السلام نے شیر خارجی کے زمانے میں اپنی ماں کے عفت اور عصمت کی گواہی دی، مگر جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بعض منافقین نے جب تہمت لگائی تو اللہ تعالی نے خود اس کی گواہی دی اور قرآن کریم کی سورہ نور نازل کی۔ اللہ اکبر۔ کون عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جس کے حجرے کی زمین عرش اعلیٰ سے بھی افضل ہے، جس میں میرے پیارے آقا علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، جس کے حجرے کا مکین سرور دنیا ہوتی ہے، یوں عرش سے اعلیٰ اس کی زمین۔ اللہ اکبر۔ کون عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جس کے بستر پر نبی کریم جلوہ فرما ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کی آیت نازل فرماتا ہے۔ بخاری شریف میں کہ مسلمانوں کو معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ محبت ہے، چنانچہ جب ان میں سے کسی کے پاس کوئی ہدیہ ہوتا، کوئی تحفہ ہوتا اور وہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا تو انتظار کرتا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں ہوں تو پیش کیا جائے۔ یعنی ازواج مطہرات نے صحابہ کرام کے اس خصوصی برتاؤ کو شدت سے محسوس کیا اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کریں کہ آپ لوگوں سے فرما دیں کہ جو شخص آپ کو ہدیہ بھیجنا چاہے تو وہ بھیج دے،
چاہے آپ اپنی کسی بھی بیوی کے پاس موجود ہوں. بخاری شریف کا حدیث مبارک ہے. چنانچہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کے کہنے کے مطابق بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عرض کر دی تو آپ نے کوئی جواب ارشاد نہ فرمایا. ان دوسری بیویوں نے یعنی ازواج مطہرات نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. انہوں نے پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھیج دیا. پھر عرض کیا. ام سلمہ نے بیان کیا کہ جب پھر میری باری آئی تو میں نے عرض کیا مگر کوئی جواب نہ آیا. پھر ازواج مطہرات نے کہا کہ پھر آقا کی بارگاہ میں عرض کرو. چنانچہ جب ان کی باری آئی تو انہوں نے عرض کی تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے عائشہ کے متعلق اذیت نہ دو اس لیے کہ وحی میرے پاس اس وقت آتی ہے جب میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بستر میں ہوتا ہوں. اللہ حضرت سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پڑوس میں رہنے والا فارسی یہ فارس کے رہنے والے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ کو کھانے کی دعوت پیش کی. فقال وهذه لعائشہ تو آپ نے فرمایا ساتھ عائشہ بھی. اے مجھے دعوت دینے والے یہ کھانے کی دعوت تم مجھ ہی کو دے رہے ہو یا عائشہ کو بھی دے رہے ہو؟ اس نے عرض کیا نہیں. آپ نے فرمایا تو پھر میں تمہاری دعوت قبول نہیں کرتا. وہ چلا گیا. پھر دوبارہ آیا. پھر یہی سوال و جواب ہوا. تیسری مرتبہ آیا تو آپ نے سیدھی یہی فرمایا کہ عائشہ میرے ساتھ ہوگی. اس نے عرض کی ہاں. پھر آپ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے گھر تشریف لے گئے. اب حدیث مبارکہ کی شرح فرماتے علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ کے تنہا کھانے کی دعوت قبول نہ فرمانے کی وجہ یہ تھی کہ اس دن گھر میں فاقہ تھا. آپ کے انس اور محبت لطف کرم کو گوارا نہ تھا کہ عائشہ گھر میں فاقہ سے اور میں دعوت کھا. میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فاقہ سے ہو تو آپ کی محبت کو یہ گوارا نہیں کہ آپ تنہا کسی کی دعوت قبول فرما کر کھانے دعوت فرما لیں. آپ کا یہ طرز عمل جہاں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مرتبے اور مقام کا آئینہ دار ہے وہاں امت مسلمہ کے لیے ازواجی تعلقات کے حقوق کی ادائیگی کے لیے مشعل راہ بھی ہے. یعنی مرد کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ خود تو گھر سے باہر پیٹ بھر کر کھائے اور اس کی بیوی گھر میں فاقہ کشی کرے. ہمارے معاشرے میں یہ کمزوریاں کئی ایک مقامات پر دیکھنے میں آتی ہیں کہ شوہر اپنی بیوی کے حقوق کو ادا نہیں کرتا. بیوی گھر میں فاقہ سے ہوتی ہے اور شوہر ہوٹلوں میں کھانے کے مزے لے رہا ہوتا ہے. قرآن کریم نے مرد کو عورتوں پر حاکم قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء مرد عورتوں پر حاکم ہے. جیسے حاکم کے لیے رعایا کی نگہداشت کرنا ضروری ہوتی ہے اسی طرح مرد کو اپنی بیوی کی ضروریات کو پورا کرنا لازمی ہوتا ہے. پھر ہماری ماں بہنوں کو یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جیسے مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ عورتوں کے حقوق ادا کرے اس لیے کہ وہ ان پر حاکم ہے تو جیسے دعا یہ ہے کہ اپنے بادشاہ کی اطاعت ضروری ہے اسی طرح عورتوں پر بھی اپنے حاکم کی تابعداری ضروری ہے. میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں ہمارے معاشرے میں بعض مرد اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتے اور بعض عورتیں اپنے خاوند کی خدمت اور اطاعت نہیں کرتی. ذرا سی بات پر تاڑے شکوے شروع ہو جاتے ہیں. خدا نہ کرے اگر شوہر پر غربت کا وقت آ جائے عورت کو حسب منشا لباس خوراک نہ ملے تو وہ فوراً ناشکری کے کلمات زبان پر آ جاتے ہیں. زندگی بھر جس کی کمائی کھائی ہوتی ہے مشکل وقت میں اس کا ساتھ دینے کی بجائے کہتی ہے میں نے تیرا دیکھا کیا ہے جب سے تیرے گھر میں آئی ہوں دکھوں کے سوا مجھے کچھ نہیں حاصل ہوا.
مشاہدے کی بات ہے، بڑے بڑے باعزت اور پروقار لوگ جنہیں دنیا سلام کرتی ہے مگر بیوی ان کو خاطر میں نہیں لاتی. اللہ اکبر. کہتے ہیں پیر صاحب جو لوگوں کی نظروں میں بڑے معزز اور پارسا تھے، ہر شخص ان کا احترام اور اکرام کرتا تھا، عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، مگر ان کی زوجہ محترمہ انہیں خاطر میں نہ لاتی. لمحہ لمحہ انہیں وہ تان و تشنیع سے نوازتی، بزرگی اور پارسائی کے تانے دیا کرتی. تو بڑے بزرگ بنا پھرتے ہو، جس سے وہ حضرت صاحب کی وہ زندگی وہ اجیرن ہو کر رہ گئی. تب آ کر حضرت پیر صاحب نے ایک وظیفہ پڑھا جس کے نتیجے میں وہ ہوا میں اڑنے لگے. پیر صاحب کی بیوی نے دیکھا کہ ایک شخص ہوا میں اڑ رہا ہے اور پہچان نہ کر سکی کہ اڑنے والا کون ہے. رات ہوئی تو اپنے شوہر سے کہنے لگی تو کہاں کا پیر ہے؟ پیر تو میں نے آج دیکھا ہے. حضرت صاحب نے فرمایا، اس پیر نے فرمایا تو کیا دیکھا ہے؟ کہنے لگی کہ میں نے ایک مرد کو، ایک بزرگ کو ہوا کے اندر اڑتا ہوا دیکھا. پیر صاحب کی بیوی کی عقیدت کو سن کر اندر بڑے خوش ہو رہے تھے کہ خدا کا شکر ہے کہ آج یہ ہمارے کمالات کی معترف ہو گئی، ہمیں مان گئی. پیر صاحب نے بیوی سے کہا خدا کی قسم جس کو تو نے ہوا میں اڑتا دیکھا ہے وہ میں ہی تھا. بیوی نے لمحہ بھر توقف کیا اور پھر کہا اچھا وہ تم تھے، اس لیے ٹیڑے ٹیڑے ہوتے. میرے میٹھے محترم اسلامی بھائی، یہ بعض عورتوں کا حال، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے. بیوی کو چاہیے کہ اپنے خاوند کی خدمت اور اطاعت کر کے خدا اور اس کے رسول کی خوشنودی اور رضا حاصل کر لے، بغیر شوہر کی اجازت کے گھر کی چار دیواری سے باہر قدم نہ نکالے. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جب عورت اپنے گھر سے نکلے اور مرد اس کو ناپسند سمجھے تو آسمان کے تمام فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں. ہر وہ شے جہاں سے وہ گزرتی ہے لعنت کرتی ہے سوائے جنوں اور انسانوں. اللہ میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائی، عورت کو چاہیے کہ مرد کا احترام کرے، مرد کو چاہیے کہ عورت کے حقوق کی پاسداری کرے. ہمارے آقا اور مولا کی ازواجی زندگی ہر مومن مسلمان کے لیے مشعل راہ ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بغیر کھانے کی دعوت کو قبول نہ فرمایا، جبکہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا فاقہ سے. امام ربانی حضرت مجدد الافسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ فقیر کا یہ طریقہ تھا، تو میرا طریقہ تھا کہ اگر کھانا پکواتا تو اس کا ثواب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت امیر یعنی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسن، امام حسین کی ارواح طیبات کے لیے خاص کر ازواج مطہرات کا نام نہ لیتا. ایک رات خواب میں دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے. فقیر نے آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا، یعنی آپ فرماتے ہیں تو آپ میری طرف متوجہ نہ ہوئے، چہرہ انور دوسری طرف پھیر لیا اور ارشاد فرمایا جس نے کھانا بھیجنا ہو تو مجھے عائشہ کے گھر کے بھیجا کرے، عائشہ کے گھر بھیجا کرے. اس وقت معلوم ہوا کہ آپ کے توجہ نہ فرمانے کا سبب یہ تھا کہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو شریک طعام نہ کرتا تھا. اس کے بعد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بلکہ تمام ازواج مطہرات سب کو شریک کیا کرتا اور تمام اہل بیت عظام کو بھی شریک طعام کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے لیے وسیلہ بناتا. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو محبت تھی وہ امام ربانی مجدد الافسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خواب سے بھی اظہر من الشمس ہے. ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بارگاہ نبوی میں کتنا زیادہ قرب حاصل. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کے حدیث مبارکہ،
مردوں میں تو بہت سے کامل گزرے ہیں، لیکن عورتوں میں مریم بنت عمران، آسیہ زوجہ فرعون کے سوا کوئی کامل نہ ہوئی، اور حضرت عائشہ کو تمام عورتوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے سرید کو تمام خانوں پر۔ یہ محبوب رب العالمین رحمت اللہ العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں تو بہت سی کامل ہستیاں گزری ہیں، مگر عورتوں میں حضرت مریم اور حضرت آسیہ شان والی ہیں، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان تمام عورتوں میں ایسی ہے جیسے کھانوں میں سرید، اور سرید اہل عرب کی مرغوب غذا ہے، اور اسے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی پسند فرمایا کرتا ہے۔ سرید کہتے ہیں شوربے اور روٹی کو بھگو کر تیار کیا جاتا ہے۔ یہ دور حاضرہ کے اطباء نے بھی اس کے بڑے بڑے فوائد بیان کیے۔ اللہ مولانا روم مثنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں ایک روز حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ دوران گفتگو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، امی جان میں آپ سے افضل ہوں، اس لیے کہ میں حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل کا ٹکڑا ہوں، اور تم صدیق کی بیٹی ہو، میں نبی کی لاڈلی ہوں۔ اب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے بیٹی اس کا فیصلہ تو میدان قیامت میں ہوگا کہ فضیلت والی تو ہے یا میں۔ اے بیٹی تجھے علم ہے قیامت والے دن نیک بیویاں اپنے نیک خاوندوں کے ہمراہ جنت میں پہنچیں گی۔ اے بیٹی جب اللہ تعالی ہمیں جنت میں جانے کا حکم ارشاد فرمائے گا، میں جنت میں جاؤں گی اور تو بھی جنت میں جائے گی، لیکن ہمارا دونوں کو جانا، دونوں کا جنت میں جانا اپنی اپنی شان کے مطابق ہوگا۔ تو اپنی شان کے مطابق جائے گی، میں اپنی شان کے مطابق، یعنی اے بیٹی سیدہ تو بھی جنت میں جائے گی اور جنت میں بھی جاؤں گی، مگر جانے میں فرق ہوگا، دامن علی کا ہوگا اور ہاتھ تیرا ہوگا، دامن نبی کا ہوگا اور ہاتھ میرا ہوگا۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا چپ ہو گئی، تو فقامت عائشہ کا، تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کھڑی ہو گئی اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے سر کو چوم کر کہنے لگی، اے کاش میں تیرے سر کا ایک بال ہوں، اے کاش میں تیرے سر کا ایک بال ہوں۔ قربان جائیں شان ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر، جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دنیا اور آخرت میں رفیقہ ہے، جو خود چکی چلا کر آٹا تیار کرتی، پھر اپنے ہاتھ سے گوندھ کر روٹی پکاتی اور آقا کی بارگاہ میں پیش کرتی، وہ عائشہ صدیقہ جنہیں حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لباس شریف کو دھونے کا شرف جنہیں حاصل ہوا، جو رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بستر بچھاتی، رات کو تہجد کی نماز آپ کی معیت میں ادا کرتی، واللیل والی زلفوں میں کنگھی کرنے کا جسے شرف حاصل ہوا، جسے جس میں معطر پر عطر لگانے کی سعادت نصیب ہوئی، ہمارے آقا و مولا کا وصال با کمال جس کی مقدس گود میں ہوا، اور جس حجر اقدس میں کونین کے والی کا مزار بنا تشریف فرما ہوئے، کسی کو ناز ہے کہ اس کے گھر میں مال و دولت ہے، کسی کو ناز ہے کہ اس کے گھر میں سیم و زر ہے، کسی کو ناز ہے کہ اس کے گھر میں علم و ہنر ہے، کسی کو ناز ہے کہ اس کے گھر میں صداقت ہے، کسی کے گھر میں عدالت ہے، کسی کے گھر میں سخاوت ہے، کسی کے گھر میں شجاعت ہے، کسی کے گھر میں امامت ہے، کسی کے گھر میں دیانت ہے، کسی کے گھر میں ریاضت ہے، کسی کے گھر میں شہادت ہے، کسی کو ناز ہے کہ اس کے گھر میں بادشاہ سربری ہے۔ اے ام المومنین تیری عظمت اور رفعت پہ قربان جاؤں، تیرے حجرے میں جو عالم کے تاجدار کی جلوہ گری ہے، تیرے حجرے کا مکین وارث عرش بری ہے، تیرے حجرے کا مالک امام الانبیاء و سید المرسلین ہے، فرشتے تیرے گھر کی چوکھٹ پر حاضری دیتے ہیں، ابو بکر و عمر اس گھر میں نبی کے قدموں میں لیٹے ہیں،
آشف والے تیرے حجرے کے مکین کو سلام کہتے ہیں۔ کائنات میں بسنے والے مسلمان اس گھر کی زیارت کے لیے بے تاب ہیں۔ خوشبخت ہیں وہ لوگ جو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا احترام کر کے گنبد خضرا کے مکین کی روح کو پرفتو کو راضی کرتے ہیں، اور بدبخت ہیں لوگ، منافق ہیں لوگ جو ان کو ناراض کرتے ہیں۔ آئیے ہم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کی ازواج مطہرات، آل پاک اور اصحاب پاک کی عقیدت اور محبت نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت، ان کی عقیدت ہمارے دلوں کے اندر وہ منور فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ توبوا الی اللہ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیو، مکتبۃ المدینہ میں الحمدللہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت طیبہ سے متعلق کم و بیش 215 کتب سے ماخوذ 23 بیانات پر مشتمل حسین گلدستہ یہ کتاب بنا فضائل عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ الحمدللہ مکتبے پر موجود ہے۔ آپ بھی اس کو خرید فرمائیں اور اپنے گھر والوں کو یہ تحفتاً یہ پیش کریں۔ اور اس میں اسلامی بہنوں کے لیے الحمدللہ یہ اسلامی بہنوں کے لیے کتاب لکھی گئی ہے، اور اس کو لے جائے اور اپنے گھر والوں کو یہ تحفتاً پیش کریں۔ اور اس کی قیمت تقریباً 3 یا 3.5 پاؤنڈ ہے۔ اس کو لے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کو خرید کر اپنے گھر والوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو تحفتاً پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔